بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، اور آج کے اس پروگرام آؤ بات کریں کے اندر جس طرح ہر جمعرات کو ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع زیر بحث ہوتا ہے جو ہمارے اپنے معاشرے میں موجود مختلف موضوعات سے اخذ کیا ہوا ہوتا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ یہاں ہماری اس کمیونٹی، اس کنٹری جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، برطانیہ، اس میں سب سے زیادہ جو گرم ٹاپک ہے، سب سے زیادہ جس بحث کے اندر اس وقت پورا جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، بلکہ جس کو کہنا چاہیے کہ پوری جو دنیا کا میڈیا ہے، وہ اس وقت اس بات کو، اس بحث کو زیر بحث لا رہا ہے، اس ٹاپک کو زیر بحث لا رہا ہے کہ برطانیہ کا جو آئندہ وزیر اعظم ہے وہ کون ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور آپ نے اگر نیشنل نیوز کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر دیکھا ہو تو مختلف ڈیبیٹس پوری کنٹری کے اندر چل رہی ہیں، جہاں جو مختلف امیدوار تھے جن کی تعداد پہلے خاصی زیادہ تھی، اب ان کی تعداد جو ہے وہ 2 باقی بچی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو کنزرویٹو پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو کنونس کرنے میں کون پوری طور پر کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا جو ایک منصب ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو تاج ہے وہ اس کے سر کے اوپر پہنایا جائے گا اور وہ وزارت عظمیٰ کا منصب حاصل کر سکے گا، وزیر اعظم بن سکے گا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جیرمی ہنٹ اور بورس جانسن۔ یہ دونوں شخصیات اس فائنل مرحلے کے اندر منتخب ہوئے ہیں۔ برطانیہ جو کہ جمہوری ممالک کے اندر، جمہوری اداروں کے اندر اس کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سب سے جو تفصیلی اور طویل تاریخ ہے، اور جس کو جمہوریت کے حوالے سے ایک طریقے سے چیمپئن جو ہے وہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو یہ جمہوری پروسیس، یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ جاری ہے ملک کے اندر۔ اور یہ کیوں یہ پروسیس ہو رہا ہے، اور آخر کیا وجہ تھی کہ ایک بغیر الیکشن کے، بغیر جو جس کو کہنا چاہیے کہ ملک کے اندر کسی قسم کے انتخابات کے بغیر جو ہے کہ نہ ہونے کے باوجود یہ پروسیس، اگلا وزیر اعظم کے چناؤ کا جو پروسیس ہے وہ کیوں عمل میں آ رہا ہے، اس طریقے کے بہت سارے سوالات، بہت سارے جوابات جو ہیں وہ یہاں پر آج کے اس پروگرام کے اندر ہوں گے، اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ذیشان صاحب۔ آپ کرنٹ افیئرس کے مختلف پروگراموں میں انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے راجہ صاحب کو خوش آمدید۔ راجہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے۔ آؤ بات کریں کا ایک آج حصہ جو ہے وہ آپ بننے کے لیے جانا ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جو ہم بات چیت کر رہے ہوں گے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جیرمی ہنٹ اور بورس جانسن کون سی چوائس جو ہے وہ برطانیہ کے عوام کے لیے، اور بالخصوص چونکہ ہم اسلام چینل اردو کے ناظرین کے سامنے موجود ہیں، تو مسلم کمیونٹی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ بہتر ثابت ہو سکے گا؟ یہ ان سے بھی بات چیت ہوگی، آپ سے بھی بات چیت ہوگی، اور آپ ناظرین سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کریں کہ برطانوی وزیر اعظم کا یہ جو ایک چناؤ کا ایک مرحلہ ہے، گو کہ اس کے اندر عام عوام جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، مگر یہ جو ٹوری پارٹیز کے جو ممبرز ہیں وہ چونکہ اس چناؤ کے اس مرحلے کو مکمل کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں گے، ان کو سوالات کو بھی شامل کریں گے، جو آپ کی رائے ہوگی اس کو بھی شامل کر لیں گے، ان دونوں میں سے کس کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ تو امام صاحب، کیا آپ کی کیا اس کے حوالے سے کیا فیلنگز ہے، کیا رائے بن رہی ہے؟ اچھا، اس میں ظاہر ہے ابھی تو یہ مختلف جو سچویشن ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ میری تو آئیڈیل جو ہے اگر میں کہوں ایک سچویشن ہے کہ آپ خود وزیر اعظم یہ تو سب سے بہترین ہوگا۔ اچھا، یہ سب سے بہترین، لیکن نہیں، میں برطانیہ کے وزیر اعظم، وزارت عظمیٰ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ساجد جاوید اگر جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو اینی ون کین۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ سب سے آئیڈیل جو ہے وہ جیرمی کوربن،
اچھا اگرچہ ابھی جو ہے وہ ان کی ایک اندرونی کشمکش بھی چل رہی ہے، بیرونی کشمکش بھی ہے، ان کو بہت زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا، لیکن مجھے وہ بندہ اس وجہ سے پسند ہے کہ اس کا جو سیاست کے اندر آپ ایک مطلب طویل عرصے سے ایک ہی موقف پہ ڈٹے رہیں. صحیح. یعنی جب بالکل بیک بینچز پہ یہ صاحب ہوتے تھے اس وقت کی میں نے پرانے ان کی سپیچیں دیکھی ہیں، تب بھی وہی بات کر رہے تھے جو آج اس سٹیج پہ پہنچ کے کر رہے ہیں. سو یہ اس بندے کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اگر اللہ پاک ان کو ایک موقع مطلب ایز اے پرائم منسٹر بھی وہ بنتے ہیں یہاں پہ، تو اس کے بعد بھی کیا وہ تبدیلی کے کچھ نعرے وغیرہ، یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ لیے جائیں گے نہیں لیے جائیں گے، ایک تاریخ بدل دیں گے یا تاریخ بدل دیں گے. تو لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ان دو جو صاحبان ہیں ان کے حوالے سے کہ ان میں سے کون آئے گا سامنے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیرمی کوربن کا نام تو بہرحال آج اس میں تھوڑا سا ملتا جلتا نام بہرحال ہے، جیرمی ہنٹ اور جیرمی کوربن جو ہے، اور تھوڑا سا اگر جیرمی ہنٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جیرمی کوربن کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی. یہ بھی بہت تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی. یہی بات ہے. اور میرے خیال میں اگر خیالات کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیرمی ہنٹ جو ہے وہ زیادہ قریب ہوں شاید جیرمی کوربن کے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رائے صاحب، اس کے ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کب سے پروسیس، پولیٹیکل پروسیس شروع کب سے ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھوڑا سا ہلکا سا اگر ہم یہ بات یہاں سے اس کا آغاز کریں، شاید آپ آگے چل کے اس پہ تبصرہ کیجیے گا، ہمارے ناظرین بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بورس جانسن یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انڈیا کے مودی ہوں یا پھر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہو. تو لیکن آپ کی کیا رائے ہوگی اس پہ آگے بات کریں. اچھا ایک فرق ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں اور بورس جانسن میں اور نریندر مودی میں، ایک بہرحال فرق جو ہے وہ بالوں کا ہے اور بالوں کے کلر کا ہے. تو یہ دونوں جو ہے ان کے اندر تو شکل و صورت اچھا یہ پروسیس شروع کب سے ہوا یہاں پر؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ علامہ صاحب ابراہیم بھائی، اٹس آلویز بین این آنر کہ آپ کے پروگرام میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے اس کو پسند کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن ایشوز کو جو ہے وہ آپ پک کرتے ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جن پہ بہت کم بات ہوتی ہے. حالانکہ میں یہ ایک اس ایشو کی بھی ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ اب آپ نے ہمارا یہ ٹاپک جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اس کا پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے جمہوریت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے یہاں، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے، جو کہ جمہوریت میں سب سے بڑا مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اب اگر اس کی تاریخ کی طرف ہم نظر دہراتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو تاریخ ہے وہ تو برطانوی ملکاؤں سے بھری پڑی ہے، وہ بادشاہوں سے بھری پڑی ہے. 1678 that 1678 was the first time جب یہاں پر ایک پہلی بار ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا نام وگ پارٹی تھا. بڑا انٹرسٹنگ ہے ابراہیم بھائی، WHIG وگ پارٹی تھا اس کا نام. وہ پارٹی جو ہے اس کا سب سے بڑا منشور یہ تھا کیونکہ وہ یہ کہتی تھی کہ عوام کی حکومت میں یہ سمجھا تھا کہ بغیر ایچ کے سمجھ رہا تھا، میں سمجھا WIG پارٹی جو ہے تو عوام کی حکومت ہونی چاہیے. اس میں بہرحال جو ہے بادشاہوں کی جانب سے بھی بہت جو ہے ان کو کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو دین لیٹر آن 1721 واز دی فرسٹ ٹائم جب اس کنفرنٹیشن میں انہوں نے ایک سولوشن یہ نکالا کہ ایک وگ پارٹی میں سے جو پولیٹیکل ایک سیناریو ہے، عوام میں سے پہلی بار کسی کو اقتدار جو ہے وہ دے دیا جائے. تو رمسے میکڈونلڈ جو ہیں رابرٹ والپول، رمسے میکڈونلڈ جو وہ تو لیبر پارٹی کے پہلے وزیر اعظم تھے. رابرٹ والپول واز دا فرسٹ برٹش پرائم منسٹر. 1721 سے 1742 تک وہ رہے. اس کے بعد کون سی پارٹی سے تھے؟ یہ وگ پارٹی سے تھے. وگ پارٹی جی وگ پارٹی سے تھے. وگ پارٹی جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ در حقیقت اصل میں 1678 سے لے کے 1860 تک رہا ہے. اور اس دوران اس کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ بہت ایک مشہور یہاں کا ریولوشن ہے جسے گلوریس ریولوشن کہا جاتا ہے 1688 کا. اس میں اس پارٹی کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ملکہ وکٹوریہ جو ہیں دوسری جانب وہ موجود تھیں، ایک طرف یہ وہ تھیں اور دوسری جانب عوام کی جانب سے یہ جو ایک مزاحمت کی جا رہی تھی وہ اس پارٹی کی جانب سے کی جا رہی تھی. اس کے بعد یہ ون پارٹی سسٹم تھا. ظاہر پولیٹیکلی جو ہے پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی تھی کہ برطانیہ میں یہ بتایا جائے کہ در حقیقت یہاں پہ عوام کی حکومت بھی ہو سکتی ہے بادشاہوں سے، ملکوں سے ہٹ کے. اس کے بعد جب کنفرنٹیشن کا ایک سما آیا، چونکہ مطلب پہلا یہ بات ہو گئی کہ ہم نے ایک چیز تو یہ جانی کہ ون پارٹی سسٹم تھا. اب یہ آگے کس طرح بڑا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں پروگرام کا، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب آپ سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اگر میں اپنی پسند پر چاہوں تو جیرمی کوربن سب سے بیسٹ ہے، اور بورس جانسن جو ہے وہ ان کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو
उनके खिलाफ बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो इस वजह से मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। तो मेरा एक और पॉइंट है, प्लीज अगर मेरी कॉल नहीं काटिएगा, मेरा एक पॉइंट है कि हम लोग बहसियत मुसलमान हमें सोचना चाहिए कि कामयाब एक शख्स दुनियावी लिहाज से अगर कामयाब हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कामयाबी उसने हासिल कर लिया, लेकिन बहसियत मुसलमान हम अगर 3 चीज़ों को देखें कि लोगों के हकूक अगर हम पूरे करते हैं तो वो भी सबसे बड़ी कामयाबी है, सही, बुराइयों से नफरत करते हैं तो वो भी सबसे बड़ी कामयाबी है, और इन कामयाबियों को दूसरों के हकूक देना और बुराइयों से बचना और ये सारी चीज़ों से ये भी जिंदगी की कामयाबियों में शामिल करना चाहिए। तब भी आप लोग देखेंगे कि वाकई आप एक मुसलमान हैं और हर लिहाज से आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपना जो एक मौक़िफ़ है कौन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो भी आपने बता दिया, साथ आपने अपनी राय भी जिक्र कर दी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं तो कहूँगी कि जर्मी हंट को ही होना चाहिए। अच्छा, वो तो बड़े सेंसिबल इंसान है और बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बोरिस तो बड़ा बोरिंग भी है और ये इज लाइक ट्रम्प जैसे नंबर 2। नहीं, उनको बोरिंग आप ना कहें, उनकी पॉलिसी भी आप तनकीद कर सकती हैं, बोरिंग ना कहें। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत हंसाते हैं, बालों का स्टाइल भी ऐसे ऐसे करते हैं, वो एंटरटेनिंग बहुत है, बोरिंग ना कहें उन्हें। लेकिन वो क्रिटिसाइज भी तो बहुत करते हैं ना हमारे लोगों को। नहीं, वो क्रिटिसाइज भी तो बहुत करते हैं हमारे लोगों को। आपको पता नहीं हमारी क्या था, बुर्का पहन के ऐसे लगता है लेटर बॉक्स होता है। सही, देखो कितना क्रिटिसाइज करता है, इसलिए हमें इन चीजों ये बातों में बिल्कुल पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि जर्मी हंट आए तो सबसे अच्छा है। अच्छा चलें, बिल्कुल थैंक ठीक यू है, वेरी मच। ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी राय दी है, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। इसी तरह अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मतलब हमारी ख़ातीन के अंदर भी ये मतलब सियासी शऊर का होना और एक उन्होंने उसको ना सिर्फ ये कि बस एक चूज़ किया बल्कि उसको कंपेयर भी किया, सही है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसी तरह हम दीगर जो आराए नाज़रीन किराम आप उनको साथ से शामिल करते रहेंगे, तो बातचीत का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जी, वहीं से। अच्छा देखें, एक तो आपने बहुत कोई जिसको कहना चाहिए कि मिडीवियल जो दौर है उससे आप थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं, यकीनन वो बहुत अहम है। बरतानिया के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से इसका जो फ़रोग़ जो है वो किस तरीके से हुआ। ये जो अभी इस वक्त जो बिल्कुल रीसेंट जो मैं इसको अगर क्राइसिस कहूँ कि ये जो रेजिग्नेशन है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, इससे पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड कैमरन, उन्होंने भी अपने टर्म के बीच में जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है, और इन्होंने भी अपने टर्म के बीच में इस्तीफ़ा दे दिया। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, और दोनों के जो इस्तीफ़े हैं वो मोर और लेस एक ही टॉपिक और एक ही रीज़न के ऊपर। इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए ये उसको फ़रोग़ देने के लिए ये अच्छा है, या उसकी किसी कमज़ोरी की तरफ जो है इसकी निशानदेही करता है? मैं समझता हूँ इमरान भाई, देखिए ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इस्तीफे जो हैं वो भी एक डेमोक्रेसी का बड़ा एक हिस्सा है, और इसमें अप्रिशिएट ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ वो महसूस कर रहे हैं कि जिम्मेदारी एक और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ 40-43 साल के साथ ये पार्टनरशिप चली आ रही थी। किसी मुल्क ने अभी तक जो है वो उसमें से जो यूरोपीय यूनियन का ये इत्तेहाद है वो उसमें से उन्होंने वो कट ऑफ नहीं हुए। तो बरतानिया पहला मुल्क बनने जा रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 50 का निफाज भी किया गया है। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं ये तमाम जो लोग हैं ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि जो इनसे पहले के वज़ीर आज़म, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि डेविड कैमरन जो है वो भी अपनी टर्म जो है बिल्कुल उसको अधूरा छोड़ के वो भी घर चले गए। थेरेसा मे जो है वो भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बुनियादी एक वजह ये है कि उनका जो स्टैंड था डेविड कैमरन का, क्योंकि वो ही वाज अ रिमेनर, वो रिमेनर थे, वो ये कहते थे कि जो एक मेरा स्टांस है मैं चूंकि उससे हट के बात नहीं कर सकता। थेरेसा मे जो है इनमें इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इक़्तिदार की हवस का नतीजा था कि पहले आप किसी स्टांस पे या प्रिंसिपल पे ये नहीं खड़ी हो सकी, क्योंकि जैसे अगर ये रिमेनर थी तो इनको ये फर्ज बनता था ये भी इसी स्टांस के साथ आगे आती कि मैं अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बाकायदा वहाँ पे कैंपेन करती रही हूँ रिमेन के हवाले से, मैं लीव के हक में आके मैं नहीं डट सकती हूँ। यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखें, दोनों का एक ही मतलब इस लिहाज से ब्रेक्जिट के लिहाज से दोनों का एक ही स्कूल ऑफ थॉट है। दोनों रिमेन के लिए कैंपेन किया, रिमेनर दोनों थे, डेविड कैमरन भी। अच्छा, डेविड कैमरन ने रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम का रिजल्ट जो है वो नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट करते थे,
ٹھیک ہے، اور اس کو ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اسٹریٹجیکل فیلئر جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو انہوں نے ریزائن کر دیا، ریزائن کر کے وہ گھر پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، مطلب وہ چلے گئے، آفس جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جو میرے خیال میں جو اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ڈیموکریٹک پرنسپل یہ تھا کہ برطانیہ کی عوام نے 52% میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں یورپین یونین سے باہر جانا ہے، لیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا بندہ جو لیو کے کیمپ سے ہوتا اس نے آ کر اس لیو کے پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ یہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ کچھ فیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ہے وہ یا پارٹی کا لیڈر، کیونکہ پارٹی تو بہرحال وہی ہے نا، اسی مطلب یہی پروسیس جو ہے وہ اس وقت عمل میں آیا تھا کہ جس وقت کیمرن کی جگہ تھریسا مے جو ہے وہ ریپلیس ہو رہی تھی، وہی پروسیس اس وقت جو ہے اس کی جگہ پر یہ ان میں سے جو ہے کسی کو اگر اس وقت ہوتے تو میرے خیال یہ جو پورا ٹائم ہے یہ ٹائم بہت اچھی طریقے سے گزر چکا ہوتا، اب تک یہ سوئفٹلی جو ہے پورا پروسیس ہو چکا ہوتا، بالکل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دراصل یہ اب کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ جیسے تھریسا مے جو ہیں وہ اگر ریمین کے میں حق میں تھی تو وہ جس طرح سے ڈیوڈ کیمرون جو ہیں انہوں نے ایک سٹانس لیا۔ دیکھیں دو طریقے تھے، یا تو وہ ڈیوڈ کیمرون بھی جیسے تھریسا مے نے کیا، وہ کہتے ٹھیک ہے میں ریمین کے حق میں تھا لیکن اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، 52% عوام نے فیصلہ دیا ہے، اب میں اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے میں آگے بڑھوں گا۔ انہوں نے ریزائن دیا۔ اسی طرح سے تھریسا مے جو ہے وہ انہوں نے خود اصل میں بہت اس پہ ایفرٹ کی کہ وہ ان کا نام جو ہے پہلے وزارت عظمیٰ کے لیے کنسیڈر ہو، پھر وہ ایک پروسیس کے تحت وہ آگے آئیں۔ اب کہنے کی بات اس میں یہ ابراہیم بھائی کہ یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، کہیں ذاتی مفادات ہیں، کہیں ہمیں اقتدار جو ہے جسے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اقتدار کی جو ہوس ہے وہ بھی سامنے نظر آتی ہے کہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ شاید لیڈرشپ کوالٹیز میرے میں ایسی ہیں کہ میں یہ ریمین کا جو گو کہ اس میں میں نے سپورٹ اس کو کیا ہے، لیکن when the time will come، اور وہ ہم نے اگر آج بھی ہم یوٹیوب پہ ان کی دیکھتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر بنی ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ جو کرائسس ہے I will control on it۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جو بورس جانسن ہے ان کو فوقیت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کا سٹانس ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اب وہ پرائم منسٹر بھی ایون بننے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ان کے فیوریٹزم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے لائن شروع میں جو ایک ڈائریکشن جو ہے جس کو فالو کیا ہے وہ آج بھی اسی کو کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں بالکل یہ بات ہاں میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں اور اس سے میں بہت حد تک متفق ہوں۔ جو میرا اپنا جس چیز کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ کہیں زیادہ آپ یہ جو پورا جو سسٹم ہے جو اور بلکہ ناظرین کے لیے بھی جو مطلب ہر پارٹی جو ہوتی ہے ساری پارٹیز کے اپنے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ کے اندر آنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتی ہے۔ کیا اس طریقے کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ٹوری پارٹیز کے اندر کنزرویٹو میں موجود نہیں تھی کہ جنہوں نے تھریسا مے کو اس دوڑ سے باز رکھنا تھا، یا ان کا فرض تھا کہ ان کو جب اصولاً وہ اس کیمپ سے نہیں تھیں جس کیمپ سے میجورٹی نے برطانیہ کی جو پبلک ہے اس نے ان کو وہ ووٹ دیا لیو کرنے کے لیے۔ اچھا اس کے بعد پھر پہلی ناکامی وہاں تھریسا مے کی ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن جو ہے وہ کال کیے، الیکشن کے اندر کنزرویٹو نے اپنی میجورٹی جو ہے وہ لوز کی، اور لوز کرنے کے بعد بھی وہ ڈٹی نہیں کہ نہیں جی یہ میرا حق ہے۔ اچھا وہ لوز بھی مور اور لیس اسی بریگزٹ کے یہ جو پچھلے 2-3 جو عوامی رائے جو لی گئی ہیں اس کا جو مین فوکل جو پوائنٹ رہا ہے وہ بریگزٹ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل کسی قسم کا کوئی اور دوسرا جو ہے وہ معاملہ نہیں۔ اب اس پورے بریگزٹ کے اوپر جب کچھ یہ چل رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ جو ٹوری پارٹیز کے اندر موجود تھی اس کا یہ میرا خیال ہے فرض بنتا تھا کہ ان کو پریشرائز کر کے ریموو کرتے اور کسی ان میں سے کسی ایک بندوں کو، یہ اب جو دونوں جو جرمی ہنٹ ہیں بورس جانسن ہیں یہ دونوں اسی کیمپ سے ہیں، لیو کے کیمپ سے ہیں، تو ان میں سے کسی کو پہلے ہی آگے آ کر جو ہے وہ ریپلیس کر دینا چاہیے۔ اچھا اس میں ابراہیم بھائی بورس جانسن کا نام اس وقت بھی بہت سیریس سے کنسیڈر کیا جا رہا تھا لیکن ہی ہمسیلف بیسکلی اسٹیپ بیک، وہ خود پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں آئی تھنک ان کے پاس چونکہ لمیٹڈ آپشنز تھیں، شاید جو ان کے بہت سارے جو لیورز جو ان کے وہاں پہ موجود تھے شاید وہ اس طرح سے ڈیلیور شاید نہ کر پاتے جو ان کی امیدیں تھریسا مے سے وابستہ تھیں، کیونکہ ہر انسان کی اپنی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھریسا مے کی بھی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کرٹیسزم ان پہ بہت کیا گیا ہے، یقیناً ان کی پالیسیز پر کیا گیا ہے، لیکن جو ان کو ایک پلس پوائنٹ دینا چاہیے کہ شی ایکچولی ٹرائیڈ ہر لیول بیسٹ، کیونکہ باوجود اس کے کہ ان کی اپنی ڈائریکشن نہیں تھی، ایک لائن نہیں تھی، 585 صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک مسودہ بنایا جس کو بریکزٹ ڈیل کہا جاتا ہے، گو کہ اس کو پارلیمنٹ میں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ایک ان کو کریڈٹ ایک اور جو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے 27 ممالک کو
कम से कम उस ब्रेक्सिट डील पर कन्विंस जरूर किया। गो के फिर उसको अपने घर में वो मनवाने में नाकाम रही, पार्लियामेंट में मनवाने में नाकाम रही, जिसमें हमने देखा है कि 39 बिलियन पाउंड्स की भी बात की गई, जिसमें 27 ममालिक जो है उनके साथ मुत्तफिक हुए। इसी तरह से अपनी पार्टी मुत्तफिक नहीं हो सकी। बाकी तो पार्लियामेंट तो दूर की बात है, पहले आप अपनी पार्टी से जो है वो उससे फिर उनके खिलाफ जो उनके खिलाफ जो हाउस में भी हमने देखा है जो अदम एतमाद की एक जो आवाज़ सामने आई, जो कि हमने देखा है कि वो गो के उसमें वो एक मार्जिन के साथ जीत तो गई, लेकिन सदाएं जो वो सुनाई दे रही थी उनकी अपनी पार्टी में कि इनको चेंज किया जाए, और ये अब जो उनका रेजिग्नेशन है ये उसी का एक नतीजा है, उसी तसलसल का नतीजा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी इमाम साहब भी मौजूद हैं मेरे ज़हन के अंदर एक चीज़ ये भी आ रही है कि जो अच्छा इसमें जो कि हमारा ये जो प्रोग्राम आप बात करें होता है, इसका एक बड़ा अहम हिस्सा नाज़रीन किराम आप भी हुआ करते हैं। यकीनन आपकी जो शमूलियत है वो भी बड़ी अहम हुआ करती है। हम आप में से बहुत सारे हमारे वो नाज़रीन के जो बड़ी उम्र के होते हैं जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ वज़राए आज़म को आते जाते देखा है। अच्छा, कुछ ना वो कुछ मिसाल देते होते हैं कि जी वो फलानी एक वज़ीर आज़म थी या फलाना एक जो था ना उसका दौर बड़ा अच्छा था। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ना वो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अटके हुए एक चीज़ पे, जी वो अयूब साहब का जो दौर से ना बड़ा बेहतरीन से कुछ कहते नहीं। अच्छा, वैसे आपने आते जाते की बात की है ना, तो यहाँ पर एक शख्सियत ऐसी है इक़्तिदार की जिन्होंने 15 वज़ीर आज़म को आते जाते देखा, और वो है हमारी यहाँ की मलका। क्या वो वहाँ पे कायम दायम उन्होंने 15 वज़ीर आज़म जो है वो आते जाते देखे। सही है, अभी और मेरे ख्याल पता नहीं कितने एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंशाल्लाह जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम जमाली साहब, राजेश शाह साहब और इस्माइल साहब, बहुत आपकी खिदमत में सलाम। वालेकुम सलाम। मुश्तबा बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी 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 मुश्तबा। देखिए, आपका प्रोग्राम गुफ्तगू चल रही थी, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये अल्लाह ताला ने दिखाया है कि हम मगरिबी जमहूरियत, जिसको हम तकरीबन हर मसले का हल समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये मगरिबी जमहूरियत ही तमाम खुशहालियों का ज़ामिन है, वो यहाँ पे बुरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, और एक ऐसे मुल्क में फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है जहाँ जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। पहली दफ़ा बरतानिया में जमहूरियत मुल्क की सालमियत के दर पे हो गई है, और जो राय आमा है, जो 52% राय आमा, वो मुल्क को इस स्टेज पे लेकर आ गई है कि वो खुद मुल्क की सालमियत के दर पे हो गई है। और अब यहाँ की जो रहनुमा है वो भी अब पार्लियामेंट को बाईपास करने की सोच रहे हैं। आपने सुना होगा कि अभी हाल में ही ये प्रेरोगेटिंग का सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन एंड कर दिया जाए, उसको बाईपास करके जो है ये मामला इस मामले को निपटाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि उन्होंने दिखाया है कि मगरिबी जमहूरियत जो है वो इंसानी निज़ाम है और वो हर मसले का हल नहीं। अच्छा, ठीक है, ये आपने ये एक पहलू इस हवाले से बात किया। इसके अलावा भी दीगर जो हम मुख्तलिफ निज़ाम दूसरे भी देखते हैं, उसमें जो है उसके अंदर भी परफेक्शन तो किसी चीज़ के अंदर जो है वो नज़र नहीं आती। भारत उसके अंदर मतलब ऊंच नीच जो आती है उसके जो मुख्तलिफ है उन पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे मज़ीद आगे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आओ बात करें के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। इसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कौन हो सकता है, और इस पे बात करने का एक मकसद ये भी है कि उससे हमारी यानी कि ख़ास तौर पे एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, उन पर क्या असर पड़ सकता है। इन दोनों में से किसके जज्बात, ख़यालात वो कुछ मुसलमानों के लिए कुछ कदरे बेहतर हैं या मुखालिफत हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसी के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हो रही है। आप अपने तजर्बे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कुछ हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी इसी के तनाजुर के अंदर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जमहूरियत का सिस्टम कब से शुरू हुआ, किन किन प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा। राजा ज़ीशान साहब इस हवाले से हमें कुछ साथ साथ बता रहे थे। अच्छा राजा साहब, देखें, जो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना, और जो बात इमाम साहब ने कही उसके हवाले से अगर हम देखें, जेरेमी हंट और बोरिस जॉनसन का जो एक टेन्योर है लंदन के मेयर के तौर पर, ठीक है, वो ऑफिस बेरर थे
ایک 2008 سے بالکل ان کا 2008 2 ٹرم جو ہیں وہ انہوں نے پوری کی ہیں یہاں پر. لندن جو برطانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملٹی کلچرل ہے, اس کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا ایک اپنا بہت اسٹرانگ ووٹ بینک ہے جو ایک حد تک ڈیسیسیو بھی ہے کہ وہ جس طرف جائے وہ ایک اچھا. تو یہ بورس جانسن نے تو چونکہ اپنا ایک بہت کلیئر جس کو کہنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا, ٹھیک ہے, فیس کے اوپر آ گئے تھے اور انہیں مطلب ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل پبلک کے اوپر عیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیرمی ہنٹ کا اس طریقے سے جو ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے, جو جنرل پبلک کے ساتھ جو ان کی جو انگیجمنٹ ہے, جو فیس ویلیو ان کی وہ ابھی تک وہ اپیئر نہیں ہوئی اس طریقے سے کہ دیگر کمیونٹیز یا خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ ان کا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کون مسلم کمیونٹی کے حوالے سے, ایک تو مطلب وہ ہے نا بریگزٹ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے, مسلم کمیونٹی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, بریگزٹ کے جو پازیٹیو اثرات ہیں, نیگیٹو اثرات ہیں, آٹے دال چاول کے جو بھاؤ کے اندر اضافہ ہوگا, کمی ہوگی, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ خراب ہوگی, امپلائمنٹ اچھی ہوگی, سب اس کو بھگت رہے ہوں گے, مگر بحیثیت مجموعی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس کو ان دونوں میں سے ان کا موازنہ جو ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں بینیفٹ کہاں پر ہے ان دونوں میں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بینیفٹ جو ہے وہ جانسن کے ساتھ ہی ہے, بورس جانسن کے ساتھ ہی. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیے یہ یقیناً جیسے کہ ہمارے کالر بھی آئیں تھے, انہوں نے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے تو بہت سارے اپنے آرٹیکلز میں بھی مذاق بھی اڑایا, اس طرح سے بات بھی کی, پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اور ان کی جو ٹون ہے وہ بہت اگریسو ہے when it comes towards the minority, صرف مسلمز کے ساتھ نہیں باقی بھی دوسرے کے ساتھ. لیکن ذیشان بھائی, سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, چونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ عام ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جیرمی بیسٹ آپشن ہوں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جانسن بیٹر آپشن ہو سکتے ہیں, کیوں وہ آپ بتائیں گے. ایک کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کریں پہلے. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجا صاحب, میں محمود بول رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے جو اس کی شاید ہسٹری بھی ٹریس کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک ایسپیکٹ ہے, آپ اس کو ذرا غور کیجیے گا, یہ ویسے اٹس ناٹ ایگزیکٹلی پرٹیننٹ ٹو دی ڈسکشن ٹوڈے, باقی میرا یہ خیال ہے کہ جیرمی ہنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہارمفل ہوگا ہم مسلمس کے لیے. میرا یہ خیال ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہے نا وہ ابرپٹ ہے, اور وہ تھوڑا سا یعنی اس نے جو آگے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہے نا وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں دی, جس نے اس نے برقع یا اس کے بارے میں ایک دفعہ کمنٹ دیا ہے, ایون تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پاکستان سے اس طرح سے ہے کہ ہی واز بورن ان پاکستان ان مری. اچھا, دوسری بات یہ جو ذرا سا اس پہ آپ ڈسکس کریں, مجھے آئی ووڈ لائک یور اوپینین کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ لیول آف ایجوکیشن اتنا لو ہے, is this the right way of government? Is democracy is the right way of government جس میں لوگوں کو کچھ نہیں پتا, یعنی کہ 20 سال بھی ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا رہے, ان کو پھر وہی ووٹ. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بیسک نیڈس وچ از روٹی کپڑا اینڈ مکان نہ ملتی ہوں اور وہاں پہ ڈیموکریسی ورک کر سکتی ہے, وہ اس طرح سے میں اس کی کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں. ممکن ہے جب آپ ڈسکس کریں تو آئی وانٹ بی وتھ یو. ایک آدمی جس کو وہ کھانے کو دینا ہو, اس کو 2 وقت کا کھانا دے دیں یا 2 وقت کے لیے 1000 روپیہ دے دیں تو وہ ووٹ تو اس کو دے گا. تو پھر یہ ڈیموکریسی تو نہ رہے گی, اس کا اپنا فری ول, فری اوپینین تو نہیں ہے. تو فری اوپینین تو صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کی بیسک نیڈ پوری ہے, یعنی روٹی کپڑا مکان, جو کہ آپ کے یو کے میں ملتا ہے یا اس طرح کے ایفلوئنٹ کنٹریز میں ملتا ہے. پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کا نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدہ ہونے کے, کیونکہ ان لوگوں کو تو وہ خرید لیتے ہیں اور وہ ایک مافیا بن گیا ہے, کلوز ایلیٹ کلاس بن گئی ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ممکن ہے آپ کو یہ پسند نہ آئے, مثلا جیسے نواز شریف یا زرداری ہیں, یہ تو ایک انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا کہ عمران خان آ گیا جو کہ اتنی اس طرح کی اس کی جو ہے ویلتھ نہیں تھی. یہ تو خرید لیتے ہیں سارے لوگوں کو, یعنی کہ ان کے نیچے تو سب کے سب جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام ان کے نیچے کرتے ہیں. تو پھر خان صاحب کیسے آگے اسی, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی تو پھر خان صاحب کیسے آگے, مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مودی صاحب بول رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. خان صاحب جو ہے نا
ये एक चेंज आया पाकिस्तान। नहीं, जो चेंज आया है वो भी तो उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से आया है ना। वो अवाम तो एक, अच्छा मैं आपको बताता हूँ मौलवी साहब, खान साहब का आना जो है ना, ये एक मिडिल क्लास एजुकेटेड जो है ना तबका, उसमें से आया है, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। आप नहीं देखें, फर्स्ट टाइम हुआ है मगर हो तो गया है ना। एक सेकंड मेरी बात सुने, उसको रेजिस्टेंस देखें आप कैसी है। मैं यानी कि ये सुन रहा हूँ कि कस्टम्स के ऑफिसर जिनको करोड़ करोड़ रुपया महीना जो लेते थे ना, वो अब दफ्तर में आके काम नहीं करते, उनको पता है कोई रिश्वत नहीं ले सकते, वो सिर्फ ये कर रहे हैं या दूसरे बिग ऑफिस में कि किस तरह से इसको हमने डिस्टेबलाइज करना है, कैसे इसकी गवर्नमेंट तोड़नी। आप मीडिया में देखें कि किस कदर शोर हो रहा है कि किसी तरह इमरान को उतारे। अब जरा सा गौर कीजिए कि डू वी रियली डिजर्व डेमोक्रेसी वेयर द एजुकेशन लेवल इज अच्छा चले एक और बात बिल्कुल इस पे ठीक है, डिस्कशन देखें, एक और बात हाँ। इब्राहिम भाई, सॉरी से मैं वो ये आपने किसके बारे में कहा कि वो मरी में पैदा हुए? बोरिस जॉनसन। नहीं, न्यूयॉर्क में सर, न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं बोरिस जॉनसन। नहीं, बोरिस जॉनसन मरी में पैदा हुआ था। नहीं, न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं जी, न्यूयॉर्क में सर पैदा हुए हैं। उनके पास अमेरिकन नेशनल भी रहे हैं। वो 1964 में पैदा हुए थे। 1964 से 2016 तक उनके पास 2 पासपोर्ट थे, ब्रिटिश के अलावा अमेरिकन भी था। बाद में जब वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो उन्होंने जो अपनी अमेरिकन नेशनलिटी थी वो फिर छोड़ दी थी। चले जी, बहुत शुक्रिया बहरहाल। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जो है वो अच्छा, मुख्तलिफ हर किसी की अपनी अपनी राय जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, मगर ये कि बहरहाल आज इस वक्त जो जितने जो सो कॉल्ड सिस्टम है, उन सिस्टम में सबसे जो बेहतर सिस्टम महसूस होता है वो बहरहाल यही जमहूरियत का सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और मेरा ख्याल है कि ये इसका तसलसल अगर रहता है ना, थोड़ा सा हम टॉपिक से मुख्तलिफ थोड़ा सा हट गए, मगर इसका जो तसलसल है वो मतलब एक जनरेशन नहीं तो उसके अगली जनरेशन को उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, ठीक है। मगर ये बहरहाल कोई सलूशन नहीं है कि जमहूरियत थोड़ी सी आगे पीछे हुई है तो उसके बाद कुछ नादीदा क़ुव्वतें जो हैं वो टेक ओवर कर लें और उसके बाद वो उस तसलसल को जो है, क्योंकि देखें एक पार्टी अगर नाकाम होती है ना और वो डिलीवर नहीं कर पाती तो अवाम के पास बहरहाल चॉइस मौजूद होती है कि वो अगले साल किसी दूसरी पार्टी को और तीसरी पार्टी को जो है वो वोट दे सके और उसके बाद वो उस तसलसल को। तो बहरहाल आपने बात की बोरिस जॉनसन जो है वो निस्बतन बेहतर महसूस होंगे जर्मी हंट की निस्बत मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इसके अपने बैकग्राउंड में क्या है, जबकि बोरिस जॉनसन जो है वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि पब्लिकली ये बात कहते हैं कि ये मुस्लिम वीमेन जो हैं वो बैकवर्ड हैं और वो एक लेटर बॉक्स की मानंद हैं कि जब वो चल रही होती हैं और बुर्का पहनकर तो ऐसा महसूस होता है कि कोई लेटर बॉक्स है जो मूव कर रहा है। तो ये इस तरीके के जो मज़ाक़ ख़ेज़ और इन अनदर वर्ड इस्लामोफोबिक जो रिमार्क्स हैं वो यकीनी सी बात है कि ये कोई सडनली अब्रप्टली तो कोई बात बाहर नहीं आ जाती नहीं, जब तक आपकी उसके पीछे एक पूरी मेंटालिटी, कोई एक सोच, एक कल्चर जो है वो आपके अंदर मौजूद नहीं होता है, जब तक ये बातें इस तरीके से बाहर तो नहीं आती पब्लिक के अंदर। और ख़ास तौर पे भी उस कम्युनिटी के लिए कि जो एक अच्छा खासा जिसके अपना एक वेट है, ठीक है, उसका एक वोट बैंक है और वोट बैंक आपका उन बहुत सारे इलाकों के अंदर वो फैसला कौन साबित होता है कि जो मार्जिनल सीट्स हैं ख़ास तौर पर। और जिस वक्त आप एक पार्टी की मतलब बोरिस जॉनसन कोई एक आम आदमी तो नहीं है, ठीक है, लंदन का मेयर जिस वक्त वो बने हैं उस वक्त से लंदन के मेयरशिप के बाद से उनका जो एक रोल है वो पार्टी की जो टॉप जो टियर है, टॉप क्लास जो है उसके अंदर में उनका शुमार होता है। तो ये बात कहना, ये बात सोचना, आप क्या समझते हैं कि ये अब मैं समझता हूँ, देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये मुल्क हम सब जानते हैं कि ये मल्टी कल्चर कंट्री है। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और इसकी रवायात हैं इस मुल्क की। यहाँ पे डेमोक्रेसी की जब हम बात की जाते हैं वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी की बात आती है और एक्सेप्टेबिलिटी की जब जहाँ पर बात आती है वो एक्सेप्टेबिलिटी फिर तमाम जो अवामिल हैं जिसमें जो तमाम अक़लीतें शामिल हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब बोरिस जॉनसन मैं इसलिए समझता हूँ कि निस्बतन जर्मी हंट से बेहतर साबित हो सकते हैं। देखिए बोरिस जॉनसन के हवाले से इनकी एक तो ये कि अगर बैकग्राउंड की भी हम बात करें, उनके वालिद जो हैं वो MEP रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में वो काम करते रहे हैं, इसके अलावा वो सहाफ़ी भी रहे हैं, ये खुद भी सहाफ़ी रहे हैं। अब इनकी अगर आप पॉलिसीज़ देखते हैं, जैसे कि आपने भी फरमाया कि ये 2 बार
یہ میئر کے عہدے پہ بھی رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ میئر کے عہدے پر بھی رہے ہیں یہ اقلیتوں کو ساتھ رہ کر بھی چلے ہیں. ہم نے ان کو مندروں میں بھی دیکھا ہے, ہم نے ان کو مسجدوں میں بھی دیکھا ہے. جو یہ درمیان میں جو ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ انہوں نے آرٹیکلز اپنے لکھے تھے, اس میں یہ باتیں کی. اچھا میں اسی یہیں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کٹ کروں گا, اور یہ سکسیسر ہیں ان کے اپنے کین لیونگسٹن کے, ٹھیک ہے. کین لیونگسٹن کا جو آخری دور ہے, کین لیونگسٹن خاصا عرصے جو ہے وہ لندن کا میئر رہے. اس کے بعد کین لیونگسٹن کو انہوں نے ہرایا ہے, ہرا کر جو ہے وہ آفس کے اندر آئے. وہ جو ان کا جو پہلا ٹینیور ہے اس میں ان کا مقابلہ کین لیونگسٹن سے ہی تھا, ٹھیک ہے. کین کا جو دور ہے اور جو بورس جانسن کا جو دور ہے, وہ دونوں, یہ جو دونوں ادوار ہیں, ان کا مسلم کمیونٹی کے لحاظ سے, مسلم کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں, ان کی جو گرانٹس ہیں, ان کی جو فنڈنگز ہیں, ان کے اپنے جو ریلیشن شپ ہیں گورنمنٹ کی مختلف اداروں کے ساتھ, وہ کمزور ہوئے بورس جانسن کے دور کے اندر بنسبت کین لیونگسٹن کے. کین لیونگسٹن کو ایک آج بھی مسلم کمیونٹی کی جتنی مقتدر شخصیات ہیں اور جو بڑی جو ادارے ہیں وہ ان کو بہت ایک رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت اور احترام دیتے ہیں, کیونکہ ان کا جو رول مسلم کمیونٹی کے ساتھ رہا ان کو انکلوزیو کرنے کے لیے. تو وہ تو آپ اس کو اس بات کے اوپر میں آپ سے تھوڑا سا ایک اختلاف کرتا ہوں. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں بالکل میں بھی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو گرانٹس مطلب روکی گئی تھی, ہم نے دیکھا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ضرور ہوا تھا کہ بہت ساری جیسے جو سینٹرل ماسک کی گرانٹ روکی گئی تھی بہت عرصے تک, جو کہ نئی ایشو کی گئی ان کے دور میں. تو اس کی دیکھیے یہ مسائل تو اب ہر جگہ ہیں, لیکن میں اگر اس پریزنٹ سینیریو کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں جب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آپ آتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ صرف پھر کسی ایک کمیونٹی کے آپ وزیر اعظم نہیں ہوتے ہیں, آپ سب کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. آپ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے ہیں, آپ سب کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. ان لائک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ جو ہے گو کہ ان کا کچھ مزاج ایسا ضرور ہے کہ یہ جو اقلیتوں کے خلاف بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, لیکن جب آپ ایک تاج والی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ایک جج والی کرسی ہوتی ہے اس پر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ نے جب ایک یہ بات کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ 6 مسلم ممالک پر پابندی لگائے گئے ٹریول بین کے خلاف, میں وہاں موجود تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد پارلیمنٹ اسکوائر میں, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, کیونکہ برطانیہ نے وہ جو کال دی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہیٹ کی, اسلاموفوبیا کی, اس کو رد کر دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اپنی روایات ہیں, یہ ملک جو ہے یہ یہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کلچر کی ہے, یہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مختلف مذاہب کی ہے, اور جو اس کلچر کے خلاف بات کرے گا آئی ایم شیور کہ یہاں کے عوام میں اتنی سوجھ بوجھ موجود ہے کہ وہ اس کو سسٹم میں کا حصہ جو ہے وہ اس کو آگے نہیں نکلنے دیں گے. کیونکہ اس کا جو ہے وہ آگے تو ٹھیک ہے بالکل کہ مطلب وہ نہیں آتا. اچھا میں آپ کی اسی بات سے ایک اور ایگزامپل میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے, وہ دونوں کے حوالے سے ہوگی, ابراہیم بھائی آپ بھی اور ذیشان بھائی آپ بھی, کہ بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, یہاں پر ایک بہت بڑی ایک بڑا احتجاج ہوا تھا جب عراق وار کا آغاز ہوا اور افغانستان وار کا آغاز ہوا, اور ٹونی اس کے اندر گئے اور بڑا بھرپور طریقے سے مطلب لوگ پبلک باہر نکل آئی, اور اس کے اندر جرمی کوربن لیڈ کر رہے تھے بہت سارے پروٹیسٹرز وغیرہ کو. اچھا مطلب پبلک پوری ایک طرف ہے اور ہیڈ آف دا کنٹری ہی ہیز ڈیسائیڈڈ اینڈ ہی وینٹ فار اٹ. تو مطلب وہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی وہ کدھر چلی جاتی ہے, کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اسی کا نام ڈیموکریسی ہے. جمہوریت پھر اسی کا ہی نام ہے, کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے, کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہوتی. جو ایک شخص ہوتا ہے وہ اس عوام کو ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ جو اگر ہم اس میں اب ڈیوڈ کیمرون کی مثال جو ہے وہ بالکل فٹ ہوتی ہے. دیکھیے ان کا ایک اپنا سٹینس تھا, عوامی رائے ان کے سٹینس کے بالکل خلاف ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میں سمجھتا ہوں یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اور یہ ہے بالکل, لیکن یہ جو دوسری مثال ہے ابراہیم بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا اس میں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو عوامی رائے تھی وہ عوامی رائے ایک طرف تھی, مگر میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹلی میں شور نہیں ہوں, میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا راجہ صاحب اس کو زیادہ ان اٹیک سے پہلے شاید کوئی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوئی تھیں, اور ڈیبیٹس میں جو ممبر آف پارلیمنٹس تھے انہوں نے کسی قسم کی کوئی اپروول دی تھی, اس طریقے کا کچھ ہوا تھا؟ جی بالکل ایسے ہوا تھا. یہ جو چل کوٹ ہے جو بعد میں اسی کی جب انکوائری ہوئی تھی تو اس میں یہ باتیں سامنے آئی تھیں, اور اس میں کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ برطانیہ کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا نہیں جا رہا تھا, کیونکہ اس میں وہ امریکن سارا وہ سینیریو تھا. اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سابق برطانوی وزیر اعظم ہیں جو لیبر پارٹی سے جن کا تعلق تھا, انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی کہ یہ میں نے ایک جو سٹینس لیا تھا ٹونی بلیئر نے کہ میں نے وہ ایک غلط سٹینپ تھا, اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور اس کے بعد میں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. ان کو عوام نے ہم نے دیکھا کہ جس
जिस तरह से उन्होंने बाद में आवाम ने भी उनको रद्द किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जो है इसमें समझ बूझ इतनी मौजूद है कि ये किस किस्म की कोई जो आवाज़ जो कि डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो शायद यही फ़र्क है बरतानिया में और अमेरिका में कि शायद वहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है, सदारती निज़ाम है ना वहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है, कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं सारा, क्योंकि वो आवाम के ही वोट से सारे आते हैं और उसके बाद वो एक सदर का जो चुनाव है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जहाँ पे जो चुनाव है ये डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ पर आवाम का जो दुख दर्द है वो आप साथ लेकर चलते हैं। अब जो शख्स जो है वो अवामी राय के मुताबिक जो है नहीं चलता है, वो अवाम की सोच बूझ के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक नहीं चलता है, तो भैया हमने देखा है कि माजी में भी इस अवाम ने रद्द किया। अच्छा, मैं एक जो कॉलर ने बात की बड़ी अच्छी, पाकिस्तान को उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे शायद वोट जो है वो फ्री विल नहीं होती है, वोट जो है वो बेच दिया जाता है। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए यहाँ की डेमोक्रेसी, अब मैं यहाँ के निज़ाम का भी मतलब लेबर पार्टी से भी मेरा ताल्लुक है और मैं वो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, जो कैंपेन वगैरह में। यहाँ पे देखिए ये आप ने खुद इस सिस्टम ने आज़ादी दी है वोटर को। यहाँ पे हम कोई जब उनके डोर नॉकिंग की या कैंपेन के लिए जाते हैं, हमको बिरयानी की प्लेटें हाथ में पकड़ कर नहीं जाते हैं। वहाँ पर एक मंशूर होता है और उस मंशूर के तहत उनकी अपनी फ्री विल है जिसको वो खुद एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा देखिए, मैं इसी में थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को किसी भी तौर पर यूरोप की ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनके साथ कंपेयर करना पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिटिकल एज है, जो लाइफ है, ठीक है, वो कोई 60-70 साल के करीब है। उस 60-70 साल के अंदर जो आधा टाइम है तकरीबन कोई 25 से 30 साल के दरमियान, या शायद इससे ज़्यादा का जो टाइम है 35 साल, ये मार्शल लॉस की जो है वो नज़र हो गया। ठीक है, इसमें फ़ौजी आमरीतें जो हैं वो अपने बूटों के साथ इक़्तिदार के अंदर रहीं और उस दौरान जो अवामी जो राय थी वो राय जो है वो उसको बिल्कुल मसल दिया गया, कुचल दिया गया। तो ये उस दौर को तो आप बैरल माइनस कर दें, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो अवामी शऊर जिसको आप कहते हैं ना, जो अवामी राय जो होती है, उस राय को नाफिज करने का, उस राय को चलने का जो टाइम मिला है वो तकरीबन पाकिस्तान की एज से आधे से भी कम है, 50% से भी कम। तो बरतानिया के अंदर आपने 1700 की मिसाल दी, आपने 1600 की मिसाल दी, आपने 1800 की मिसाल दी, तो ये 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी जो है वो उससे 20वीं और 21वीं सदी के अंदर हम दाखिल हो गए। तो ये तो इनके यहाँ तो सैकड़ों साल पुरानी जो है वो जमहूरियतें हैं, वो जमहूरियतें सीख कर वो आखिर इस नहज तक आ गई कि उन्होंने पहले अपनी जो बादशाहती निज़ाम था, इन जमहूरियतों ने उन बादशाहती निज़ामों को चैलेंज करके उसको शिकस्त दी, वो जो पापायत का जो निज़ाम था उसको शिकस्त दी, उसको अलहदा किया। तो ये आज ये जो इस शक्ल के ऊपर जो मौजूद हैं, तो इसको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसके बावजूद अगर आप कंपेयर कर भी रहे हैं तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ख्वाह एक आदमी की विल को तेल के डब्बे के इवज़ ख़रीद लिया जाए, ठीक है, या बिरयानी के एक पैकेट के इवज़ ख़रीद लिया जाए, उसके बावजूद उस जो प्रोसेस है ना, वो जो जमहूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना है। ख्वाह उसमें सिर्फ 10% लोग अपनी जो पॉलिटिकल विल है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हैं। वो 10%, 12 और 20 और 25 और 30 हो सकता है कि आज मतलब इस 2019 में नहीं, 2050 और 60 और 70 80 में जो है वो 100% जो लोग हैं अपनी पॉलिटिकल विल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। प्रोसेस अगर चलता रहेगा तो लोगों के अंदर जो सियासी शऊर है उसके अंदर इजाफा होता रहेगा, ठीक है। तो इससे अगर हम ये लर्न करना चाहें, मगर मेरा सवाल अभी भी वहीं पर मौजूद है और मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि जेरेमी हंट, ठीक है, बोरिस जॉनसन, देखें वो तो जो कुछ है ना वो ओपनली सब कुछ चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो जेरेमी हंट के जो मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पर, अच्छा इसमें एक बहुत मज़ेदार सूरत हाल अभी इस वक्त भी पैदा हुई थी कि जिस वक्त ये जो पहला जो मरहला चल रहा था उसके अंदर जो डिबेट हुई है उसमें एक जो कैंडिडेट थे साजिद जावेद, उन्होंने उनकी तरफ से ये बात रेज़ हुई और इस्लामोफोबिया की जो कंडमेशन के ऊपर जो है वो बातचीत हुई। जो टोरी पार्टीज़ के अंदर एक डिबेट ये मौजूद है कि टोरी पार्टीज़ जो है कंजर्वेटिव, उनके अपने अंदर जो है वो इस्लामोफोबिक जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और वो उसको कौन कंडम करने के लिए तैयार है इन कैंडिडेट्स में से। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ वो साजिद जावेद साहब जो है वो ख़ुद ही आगे की तरफ बढ़े थे, उसके अलावा किसी और ने इस्लामोफोबिया की एलिमेंट्स की मौजूदगी का भी एतराफ़ नहीं किया पार्टी के अंदर। तो आपका इसके बारे में जो है वो क्या? सर, आई स्टिल बिलीव के साजिद जावेद साहब का जो ना आना है वो शायद हमारे लिए बेहतर रहा है,
اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو ٹوریز جو ہیں ان کے اپنے اندر جو ہے وہ اسلاموفوبک جو ایلیمنٹس ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہے ایک ریالٹی ہے؟ بالکل ہے، یہ ایک ریالٹی، اس کو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف جماعتوں اور ہر جگہ پہ دیکھیے ہم نے دیکھا ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی میں بھی وہاں پہ جب یہ وہاں پہ لیڈرشپ کا ہوا تھا، اور اس کے بعد انس سرور صاحب جو ہیں وہ دستور میں آئے اور انہوں نے یہاں بلند اظہار کیا، انہوں نے کہا جی میری ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان ہوں، اسلاموفوبیا، اور یہ اس ریزن پہ ہی مجھے بس ہرایا گیا ود ان پارٹی. تو انفارچونیٹلی یہ ہر پارٹی میں اس طرح کے ایلیمنٹ موجود ہیں جو کہ جو ہے صرف وائٹ سپریمیسی پہ بلیو رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ملک ہے یہ ان کا ہی ہے، اور باقی جو اقلیتیں ہیں یا باقی جو مذاہب ہیں ان کو یہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ لوگ تعداد میں اس قسم کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تھوڑا ہے، لیکن یہ اثر اس لیے رکھتا ہے کہ دیکھیے جہاں پر پھر آگ ہوتی ہے دھواں تو پھر یقیناً وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے جب مختلف جماعتوں میں جب لیبر پارٹی میں بھی بات ہوئی، اور اس میں صادق خان صاحب جو ہیں ان کو جب موقع ملا ہے، اور اب بھی جو ان پر تنقید کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں بے جا تنقید ہے، جو ان کے میرل الیکشن کے حوالے سے بھی نیکسٹ ایئر کے صرف ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باوجود اس کے کہ ان پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا ہے یا کوئی نائف کرائم بڑھا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم جو ہے ٹی ایف ایل کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ٹریول کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے فریز کر دیا بہت سارے ریٹس کو، تو اس میں جو کریڈٹ ہے وہ بھی دینا چاہیے. تو انفارچونیٹلی یہ ابراہیم بھائی ایک ہارش ریالٹی ہے اور یہ ہر جماعت میں موجود ہے. لیکن یہ ساجد جاوید ان کو تو اس وقت یاد آیا جب ان کی اپنی کشتی جو ہے وہ ساجد جاوید صاححب میں اسٹل بلیو کہ شکر ہے جی اللہ کا کہ وہ نہیں آئے. 33 ان کو ووٹ ضرور پڑے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایون کہ جب یہ منسٹر کا بھی انہوں نے عہدہ اٹھایا، جو اپنے حلف جو ہے وہ اٹھایا، اور اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈس آن کیا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں برٹش ہوں، میرا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ ایسے موقع پہ پھر ہوتا یہ ہے کہ شاید اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ شاید ہمارا تعلق کسی ایک سرٹن لیول کے ساتھ، کسی ایک سرٹن جو ہے وہ مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کچھ ہارش فیصلے شاید اگر ان کو موقع ملتا تو وہ کر جاتے. اچھا اس وقت جو ہے نا ایک رائے جو ہے وہ یہ موجود ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ان کی جو اوپوننٹ تھیں کلنٹن، ان کے جو خاص طور پر مسلم جو کمیونٹی ہے دنیا بھر کے اندر، اس کے حوالے سے تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کا آنا جو ہے وہ شاید جو جس کو کہنا چاہیے نا کہ جو مائنورٹیز ہیں اس کے اندر، امریکہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو مختلف مذاہب کے جو ماننے والے لوگوں کی جو خاص طور پر جو مسلمانوں کی جو ایک اکثریت ہے اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اپنے فیس کے اوپر جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، اس کا اظہار کر دیتے ہیں، بالکل کھلم کھلا ہر بات جو ہے وہ سامنے انہوں نے کر دی. یہی چیز میں ریلیٹ کر رہا ہوں جانسن کے ساتھ. اچھا میں ذاتی طور پر شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہیں یہ اپنے منہ پر جو ہے نا کھلا کھلا جو ہے وہ کہنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو شاید یہ ان سے جرمی ہنٹ سے دیکھیے، اور یہ باتیں ابھی تک لفظوں کی حد تک ہے. اگر ہم نے دیکھا وہ وہاں پہ ٹریول بین کی بھی انہوں نے بات کی، گو کہ اس کے بعد وہ پبلک پریشر اتنا تھا کہ ان کو سر جھکانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ضرور ہے کہ اگر وہ نفرت کی فضا جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ہیٹ کرائم اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنا رہا ہے تو لوگوں پر یقیناً یہ چیزوں کا اثر پڑتا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نفرت کی فضا میں مختلف جماعتوں میں یہ اسی سلسلے کی کا ایک تسلسل کا نتیجہ ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جرمی ہنٹ جو ہیں ان کو اس میں گو کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ایسا ضرورت، جیسے 2005 میں یہ پہلی بار یہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، مختلف ان کے پاس عہدے ضرور رہے ہیں، یہ کلچر کی منسٹری بھی ان کے پاس رہی ہے، یہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں. اب جو پرسوں ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو اس میں بہت کریڈٹ دے رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ NHS جو ہے یہ کافی امپروو تھی، بعد میں یہ اس طرح سے نہیں ہو سکی. اگر دوسری جانب ہم بورس جانسن کی بات کرتے ہیں، 2001 میں وہ پہلی مرتبہ جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ بنے. ان کے کریڈٹ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو خود بھی وہ جس کو ایک CV کو اپنے لے کے چل رہے ہیں کہ وہ 2 بار اس شہر کے میئر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ابراہیم، کیونکہ اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب جیسے کہ بورس جانسن جو ہیں ان کی اور ساتھ میں جو پالیسیز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرح سے ملتی ہیں کہ گو کہ ان میں جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، جیسے جو بریکسٹ کے بعد ہونے جا رہی ہے صورتحال، اس کے کچھ ملتی جلتی ہے. اچھا بہت معذرت چونکہ بالکل ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے واپسی پہ اس بات چیت کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. عموماً ہمارا سیاست جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، اور لیکن وہ پاکستان کی سیاست ہو،
नून की हो, PTI की हो, पीपल पार्टी की हो, तो फिर हम खुला के उस पर बात करते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की जो सियासत है कुछ ना कुछ मालूमात उसके हवाले से भी होनी चाहिए, क्योंकि यही फिर आगे जो हमारी आने वाली नस्लें होती हैं उनके भी जो फ़ैसले होते हैं, उनके लिए भी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो यही सियासतदान जो है वो तय कर रहे होते हैं। जैसे अभी हालिया हमें एक बहुत बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ा, और जिसके अंदर मतलब हम सारे परेशान भी हैं कि जी क्या होगा, इसका क्या सलूशन है। लेकिन अगर यही चीज़ें जो कुछ बरस पहले हमने यहाँ के जो सियासी माहौल के अंदर ख़ुद को एडजस्ट कर लिया होता, तो शायद एक ज़्यादा मुअस्सर आवाज़ हमारी बन सकती। RSE के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो है जब इश्यूज़ उठते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि भाई अब क्या होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम आज की अगले 10 बरस के लिए, 15 बरस के लिए आज की प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर जहाँ पे दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वहीं पर सियासत का एक बड़ा अहम किरदार होता है। 10-15 साल बाद की बात तो वो तो सियासत करते ही रहेंगे। फ़िलहाल अगले 1 महीने के अंदर, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर यहाँ का वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है। कौन होगा, उसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर किस तरह से पड़ेंगे, और इसी तरह से न सिर्फ ये कि मतलब मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मामलात, उसके अलावा भी ओवरऑल अगर हम देखें जैसे ब्रेग्ज़िट के जो असरात होंगे, या फिर इसी तरह जो है वो वीज़े के मामलात हैं, इसी तरह से चंद दीगर चीज़ें इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर उनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से बात करें, कुछ एक चीज़ आपके जहन के अंदर हो कि भाई ओवरऑल दोनों पार्टीज़ में से कौन सी पार्टी जो वीज़ों के मामलात के अंदर जो है वो नरमी का रवैया रखती है इमिग्रेशन के हवाले से? तो आपको क्या लगता है, जेरेमी हंट और बोरिस जॉनसन जो है, इन दोनों में से कौन इमिग्रेंट फ्रेंडली होगा? या अगर इसको थोड़ा सा और मैं स्पेसिफिक कर दूं तो एशियन इमिग्रेशन जो है, इनमें से इन दोनों में से किसका इंटरेस्ट जो है वो उसकी तरफ होगा? अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये है कि जो इमिग्रेशन एक्ट 1971 का है, चूँकि उसमें तो अब ब्रेक्सिट होने जा रहा है, तो उसके बाद तो लेकिन 2 अबारात थी। एक तो ये थी कि क्या जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, जो एशियन की बात करते हैं, तो उन पे तो किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रेक्सिट का ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए समझना कि एशियंस हम लोग सिक्योर हैं, बल्कि हमें फ़ायदा है ब्रेक्सिट का। बहुत हमें फ़ायदा इस तरह से फ़ायदा है सर कि देखिए जॉब्स मार्केट में जो है हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ओवर क्राउडेड बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हब है, जो कैपिटल है वो हो चुका है, वो हमें उसमें ज़्यादा, हमारे लिए ज़्यादा मार्जिन है। हाउसिंग के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हमारे क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो आई थिंक ये चंद एक मामलात जब यूरोपियन बाशिंदों की हद तक ऐसे ज़रूर हैं, अब उनको भी ये एक बात की गई कि क्या इमिग्रेशन एक्ट 1971 का जो है, क्या उसके तहत उनको भी उस तरह से डील किया जाए या ना किया जाए। इसमें 2 मुख्तलिफ आरात थी, गो कि अब तो सेटल हो चुका है कि उसमें उनके लिए सिर्फ ये होगा कि वो वीज़ाज जो हैं उसके लिए स्पेशल उनको नहीं लगवाने पड़ेंगे, बल्कि वो जो ऑन द और एयरपोर्ट पे जो है जस्ट उनको लिखवाना पड़ेगा अपना कि वो कहाँ पे किस मकसद के लिए बरतानिया में आए हैं, काम के लिए हैं या क्या, उस वाले से स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो दरकार होगा। लेकिन जो बोरिस जॉनसन है, इनका झुकाव 1971 के इमिग्रेशन एक्ट की तरफ अभी भी है। ये नहीं, ये आप बात क्या करें कि जो पाकिस्तान से कोई आ रहा होगा मिसाल के तौर पर, नहीं, पाकिस्तान से जो यूरोपियन बाशिंदों की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे लिए तो रूल्स ब्रेक्सिट से पहले भी वही थे, ब्रेक्सिट के बाद भी वही थे। यूरोपियन यूनियन से जो कोई आ रहा होगा यहाँ पर, उसको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा एंटर होने के लिए। एब्सोल्युटली, वो उनको दिखाना होगा, और उसको वीजा स्टैंप होगा जी, वो और यही काम जो है, ये मैं अगर यहाँ से फ्रांस जा रहा हूँ तो पेरिस के बॉर्डर के ऊपर मुझे भी वीजा स्टैंप करवाना होगा? नहीं, आपके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए उस तरह से है कि जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं उनके वो ट्रैवल उसी तरह से फ्रीली कर सकेंगे। ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डील, जो पहले भी हुआ था, जो 585 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उस पर ये भी बात एक इशू उठाया गया। ये तो उस वक्त होगा ना कि जब कोई डील हो रही होगी, और अगर जिसको हम अगर ये कंफर्म हो जाता है, अगर अगर मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट 585 पेजेस प्लान, अगर ये हो जाता है। अभी तक तो मामला जिस तरह से पहले से चलते आ रहे हैं टिल द टाइम के हम लोग किसी डील के नतीजे में पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है इब्राहिम भाई कि वो दोनों, जब हमने परसों ये देखी, इनकी डिबेट भी देखी है, जब बॉर्डर के मामला के हवाले से बात आई है, तो क्योंकि हमने देखा है कि बैक स्टॉप के ऊपर तो सबने एग्री किया है कि जब तक वो मामला जो रिजॉल्व नहीं होता है तो फॉर द टाइम बैंक उसको इसी तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चेक पोस्टें बहुत सारी हैं कि इस तरह से आप जो एक बहुत बड़ा रिस्क, जी नॉर्दर्न एब्सोल्युटली जो बॉर्डर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमने देखा है जो 31 अक्टूबर की अब एक डेडलाइन है, जो बोरिस जॉनसन है, इनका ये कहना है कि चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाए, हम उस जो एक आई थिंक एक कॉल की अलामा साहब इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल एक कॉलर है हमारे साथ, उनको साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। जी अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरा वो जो नादरा कार्ड है ना वो गुम गया है, क्या मैं उसके बगैर पाकिस्तान सफर कर सकती हूँ? राइट, आपका ब्रिटिश पासपोर्ट मौजूद है लेकिन आपका नादरा कार्ड जो है वो गुम गया, आपने बताया। वीजा, पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा आपको। जी जी, वीजा तो दरकार होगा ना आपको। पाकिस्तानी वीजा चाहिए होगा या नादरा कार्ड जो है ना वो जो बेहतर ये है कि नाइकोप जो है वो आप अप्लाई कर लें, अर्जेंट के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर गुम गया है तो मुझे वो जी डुप्लीकेट मिल जाता है, आप उसकी सिर्फ फोटोकॉपी है आपके पास उसकी? नहीं, कुछ नहीं है वो। राइट, चलिए कोई नहीं, बार आपके नाम से वो डिटेल्स वो सारी निकालेंगे, दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम एनीवे। आप जो है उसको अर्जेंट के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये आप हम बॉर्डर्स के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे लगा कि आप शायद इमिग्रेशन के एक्सपर्ट के तौर पे भी राइट। अच्छा, बॉर्डर्स में अब देखिए सबसे बड़ी फिर बात यह है कि 31 अक्टूबर जो इब्राहिम डेडलाइन है, अगर वो डेडलाइन बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि उसके अंदर ही हमें तमाम मामला जो है वो हल करने हैं, जिसमें अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जब वो 39 बिलियन पाउंड्स की जो एक रकम जो है 585 सफात पर मुश्तमिल जो है हम जो डील है उसका वो हिस्सा है कि जिसमें बरतानिया ने वो 39 बिलियन जो पाउंड्स की रकम है वो देनी है यूरोपीय यूनियन को। अब बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि अगर नो डील ब्रेक्सिट हो भी जाता है तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि फिर हम आपको 39 बिलियन पाउंड्स भी तो दे रहे हैं साथ में, आप वो अपने आप को उसमें से कॉम्पनसेट कर लें। सही है। वो फिर दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि अगर हम डील की तरफ आप आएंगे तो फिर हम निगोशिएट करेंगे 39 बिलियन पाउंड्स को। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कन्फ्रंटेशन की एक फजा पैदा होने जा रही है कि जिस तरह से अगर वो ये स्टैंस ले रहे हैं, क्योंकि जो 27 दीगर ममालिक हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। एक और बात वो ये कहते हैं कि वो आर्टिकल 24 का भी जिक्र करते हैं, जो कि जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 24 है, वो ये कहते हैं कि उसको भी दरमियान में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 24 में जर्मी हंड ने उनकी जो काउंटर बात की, जो परसों बाद डिबेट हुई, उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 24 के तहत जेनेवा कन्वेंशन का जो है उसमें दोनों पार्टीज का एग्री करना जरूरी है उस एग्रीमेंट के लिए। सही है। अच्छा, ये तो मतलब इमिग्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें उनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको अगर थोड़ा सा हम ले आए और लोकली NHS का ब्रेक्सिट के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इस वक्त तो एक तरह से क्राइसिस की सूरत हाल जो है वो नजर प्राइवेटाइज करने की बहुत अरसे से बात चल रही है इसको, लेकिन ये है कि ये हुकूमत खुद जानती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे महाज खोले हैं। अब कुछ इन्होंने नरमी ज़रूर बरती है कि जहाँ पे पहले प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनको दरमियान में इन्वॉल्व किया जा रहा था, अब कुछ हालात कुछ निस्बतन पहले से बेहतर ज़रूर है। अच्छा, ये तो मतलब ये बाकी जो सारे जो महकमे हैं, जो इनकी जो पॉलिसीज़, ये मैं आपसे ख़ास तौर पर ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए वो तो एक टोरी पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा था। 2017 में हुआ है, 16 में हुआ है, 16 में हुआ ना, जो रेफरेंडम की बात करें। नहीं, इलेक्शन जो हुआ है 2017 में हुआ है ना, जो 2 साल पहले जो इलेक्शन जो हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने मेजॉरिटी अपनी लूज की है और उसके बाद अपनी 10 वो जो टोरीज का जो मैनिफेस्टो है वो तो उसी मैनिफेस्टो को फॉलो करना होगा ना, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, ठीक है। जो पॉलिसीज़ मेरे ख्याल है अगर कहीं डिफरेंट होंगी इन में से किसी एक की दूसरे के साथ, वो ब्रेक्सिट के ऊपर डिफ़र कर रहे होंगे, या ओवरऑल इनकी जो पॉलिसी है वो जो मैनिफेस्टो है उसका कंजर्वेटिव का वो मैनिफेस्टो जो है वो एक तरफ चला जाएगा, ये अपनी नहीं कि कोई पॉलिसीज़ जो है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी नई पॉलिसीज़ जो है वो लेके आ जाएंगे। अच्छा, इसमें इमरान भाई ये क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है, तो क्योंकि अब जो पॉलिसीज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी करनी पड़ती हैं, कुछ अमेंड भी करना पड़ता है, लेकिन एक जो जमात जब इलेक्शन जीत के आती है वो अपने एक मंशूर की बेस पे आती है, जैसे आपने फरमाया कि एक मैनिफेस्टो होता है कि हम NHS के लिए ये करेंगे, इस सेक्टर में हम ये करेंगे, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको दोनों जो भी जीत के आता है, जो उम्मीदवारान है उनको सामना करना पड़ेगा, वो उस पॉलिसी ही की बात है, क्योंकि जो एजेंडा है देखिए, ये जो जमात है कंजर्वेटिव, ये राइट विंग की है। अब इन्होंने अपने उस एजेंडे के तहत ही जो तमाम चीजें हैं वो लेकर चलनी है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि जो लेबर पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी हुई है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर अब इलेक्शन हो जाता है तो उनके पास मेजॉरिटी ऐसे जरूर है कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। बहरहाल उसमें लिब डेम का अपना किरदार है जो वो बहुत अहम होगा। अच्छा, पॉलिसी की जो बात है, जो आपका सवाल है, पॉलिसी में इमरान भाई आई स्टिल बिलीव कि अब जो भी इलेक्शन जीत के आते हैं उनको अपना मैनिफेस्टो ही फॉलो करना पड़ेगा, मैनिफेस्टो फॉलो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से कौन ऐसा होगा कि जो अगर वज़ीर आज़म बन जाता है, या दोनों का ये स्टैंस होगा, क्योंकि जो एक डायरेक्ट जो पब्लिक वोटिंग के ज़रिए से तो इक़्तिदार के अंदर नहीं आ रहे ना, ये तो एक दूसरे ऑल्टरनेटिव वे से
وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر جا کر بیٹھیں گے تو کون ایسا ہوگا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سوچنا شروع کرے گا کہ اسنیپ الیکشن کروائے اور الیکشن کروانے کے بعد ایک سمپل میجورٹی کے ذریعے سے دوبارہ اقتدار آئی بلیو کہ اگر یہ 31 اکتوبر تک جیسے بورس جانسن ابھی پلان اپنا ایک بنا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بریکزٹ جو ہے وہ ہر حال میں امپلیمنٹ اس کو کرنا ہے، چاہے وہ نو ڈیل کے ساتھ ہو، وہ سافٹ بریکزٹ ہو، وہ ہارڈ بریکزٹ ہو، ان کے لیے ان کو یہ خود، کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک شخصی ووٹ ہوتا ہے، جب ایک الیکشن کا اناؤنس کیا جاتا ہے ایک پارٹی لیڈر سامنے ہوتا ہے، عوام اس کو ووٹ دیتی ہے کہ پارٹی لیڈر کی بیس پہ. یہی وجہ ہے کہ تھریزا مے جو ہیں جب انہوں نے آرٹیکل 50 کو انہوں نے 29 مارچ 2016 کو جب اس کو 2017 کو ٹریگر کیا تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اب میرے پاس پبلک میں اتنی قوت موجود ہے کہ میں واپس آؤں گی اور اب میں یہ کلیم کر سکوں کہ یہ اب میرا شخصی ووٹ ہے، یہ ووٹ جو ملا ہے یہ مجھے وجہ. یہ اسنیپ الیکشن کا مقصد یہ تھا جس میں بہرحال وہ ایک گیمبل تھا جس میں فلاپ ہو گئی. اس ساری صورتحال میں بورس جانسن کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے 2017 میں تھریزا مے کے ساتھ بھی، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ رسک نہ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سسٹم یہ جیسا چل رہا ہے کیونکہ روز روز تو اب الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے، نیا لیڈر آیا ہے اور نئے الیکشنز کروا دی جائیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کنزرویٹو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس موڑ پہ کھڑی ہے وہ یہ رسک نہیں لے گی کیونکہ دیگر جماعتیں یہ جو حالیہ اگر یورپین الیکشنز کی بات کرتے ہیں یا کاؤنسل الیکشنز کی بات کرتے ہیں اس میں لیبر پارٹی اتنا ڈیلیور نہیں کر سکتی جتنا لبنان نے کیا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے یہ ملک جہاں پہ دو جماعتی نظام کی بات کی جاتی ہے وہاں تیسری جماعت بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے یقین وہ ایگزسٹنس دکھا رہی ہے، عوامی مقبولیت جو ہے وہ دکھا رہی ہے. جسٹ کوئکلی جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ایک بات کی تھی کہ جب یہ سنگل پارٹی سسٹم کے حوالے سے جب یہ ڈبل ہوا اس کے بعد کنزرویٹو پارٹی جو ہے جب وہ درمیان میں آئی ہے اور 1909 میں ان کا نام جو ہے وہ کنزرویٹو ٹوری تھا پہلے، مطلب کنزرویٹو بعد میں اس طرح سے پڑا اور یونینسٹ پارٹی، کنزرویٹو اینڈ یونینسٹ پارٹی، اور اس کے بعد 1900 میں لیبر پارٹی آئی. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے اس نے آ کے یہ تیسری جماعت سامنے آئی تھی جس نے وہ جو وگ پارٹی تھی ان وقتوں میں جو کہ بعد میں لبرل پارٹی بنی اور اس کے بعد جو کنزرویٹو پارٹی تھی ان کو توڑا تھا آ کے. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہی کچھ سینیریو بن چکا. بائی دا وے وہ جو وگ پارٹی تھی وہ مرج ہوتی وہ 1988 میں لبرل ڈیموکریٹس بنی. اور یہ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ لبرل ڈیموکریٹ وہ پہلی پارٹی تھی ناظرین کہ جس کا پہلا وزیر اعظم برطانوی تھا. صحیح. تو یہ یعنی اس حوالے سے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب ان کی جو پالیسیز ہیں جی اب چلیں اب ان کا ذکر آئے گیا تو اب ان کی پالیسیز مطلب اوور آل مسلم کمیونٹی کے حوالے سے ان کا بہت فرینڈلی ہے، بہت مقبول ہو رہی ہیں ان کی پالیسیز. ان کے کچھ لیڈر سے بھی میری بات ہوئی اینڈ دے آر ویری کانفیڈنٹ لبرل، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں اب جو کوئی بھی جماعت الیکشن جیتے گی آنے والے وقتوں میں لبرل ڈیموکریٹ کو پتا ہے کہ یہ صورتحال 2010 والی بننے جا رہی ہے کہ جو بھی جماعت جیتے گی. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ 2010 کے الیکشن میں بھی جو سارا پلڑا تھا وہ لبرل ڈیموکریٹس کے پاس تھا کہ وہ یا تو لیبر پارٹی کے پاس چلے جاتے یا وہ کنزرویٹو کے پاس آتے. وہ کنزرویٹو کے پاس گئے لیکن کنزرویٹو نے جو ان کے ساتھ کیا کہ آئی تھنک اس کا نتیجہ ان کو خمیازہ جو وہ بعد میں بھگتنا بھی پڑا. جو ٹیوشن فی میں اضافہ تھا وہ سارے کا سارا ملبہ کنزرویٹو نے لبرل ڈیموکریٹ پہ جو ہے وہ پھینک دیا. یہی وجہ ہے کہ جس جماعت نے 52 نشستیں 2010 کے الیکشن میں حاصل کی، 2015 میں انہوں نے 12 نشستیں حاصل کی، اب ان کی نشستیں جو ہیں وہ 12 اب ہیں، 2015 میں 9 تھیں. تو اب آئی تھنک کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ جماعت ایک بار پھر سے کنگ میکر کا جو رول ہے وہ ادا کرے گی اور جو کوئی بھی جماعت جیت کے آئے گی، جو دو مین جماعتیں ہیں لبرل ڈیموکریٹ ہو لیبر پارٹی ہو، ان کو اتحاد کرنا پڑے گا لبرل ڈیموکریٹ کے ساتھ اپنی اکثریت کے لیے. اچھا چونکہ ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں، ایک اوور آل ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ آپ یہاں پہ ایک بڑا ایک مقبول شو بھی کرتے ہیں پولیٹیکل حوالے سے، اس پہ مختلف جو ہے وہ ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. اچھا یہاں کے جو ہمارے مطلب مسلمان بہن بھائی ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کا یہاں کی سیاست کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ تعلق کون سا زیادہ فائدہ مند ہے؟ ان کا تعلق وہاں پہ زیادہ انوالومنٹ ہونی چاہیے یا یہاں پہ ہونی چاہیے زیادہ؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں ویسے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں پردیش، دیکھیے 7 سمندر پار ہم سب کے جو روٹس ہیں لیکن وہ سیم ہے. پاکستان کو ہم نہیں نکال سکتے ہیں، پاکستان ہمیشہ ہمارے خون میں رہے گا، ہمارے دلوں میں رہے گا پاکستان. یقیناً ادھر کی فکر جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام کے علاوہ ہم باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سیاست کی جہاں تک بات ہے، سیاست پھر وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر سیاست کرنا، وہاں کے سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا ہم سب کا حق ہے. اب یہاں پہ رہتے ہوئے اس میں دیکھیے ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے چیپٹرز ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچر کنٹری ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کانگریس کا یہاں پہ لنڈن آفس ہو.
میں نے نہیں سنا ہے کہ یہاں پہ نائجیرین کسی سیاسی جماعت کا لنڈن آفس ہو یا ان کا کوئی چیپٹر ہو. تو آئی بلیو کہ ہمیں اپنا کردار پاکستان کے لیے جو فلاحی کام ہے اس میں ضرور کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مختلف فاؤنڈیشنز ہیں ماشاءاللہ جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو طیبہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ جس طرح سے کام کر رہی ہے اور جس طرح سے ہم لوگ وہاں پہ اب سکولز کے لیے رینوویشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور جس طرح 21 جولائی کو ہم اپنا ایک ایونٹ بھی کروانے جا رہے ہیں ایجوکیٹڈ چائلڈ کے نام سے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی سنوارنا ہے. جی بالکل. اس کو اگر ہم سمیٹ لینا تو میرے خیال ہے کہ وہ اس لحاظ سے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو اگر لانگر رن میں ایک اپنی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. ٹھیک ہے کہ ہم گلوبل تھنک کریں مگر جو ایکشن ہے وہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ لوکل ہونا چاہیے تاکہ یہاں ہمارے جو کام ہیں ان کاموں سے دنیا کے مختلف حصوں کے اندر کیا کیا بہتری جو ہے کیا کیا پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آج اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اور ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے یا جو ہماری ابھی اس وقت کی جو ینگر جنریشن موجود ہے وہ یہاں کے جو افیئرز ہیں اور پولیٹکس ہے بالخصوص انتظامات کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں خواہ وہ اسکول کے انتظام سے لے کر اور ملک کے انتظام تک ہر حوالے سے ہر شعبے کے اندر پارٹیسپیٹ کرے اور ہر شعبے کو اپنا شعبہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر ایک اپنا انپٹ دے تاکہ ہمارا جو پاسٹ ہے اس کنٹری کے اندر وہ شاید 30 40 50 سال کے اوپر مشتمل ہے مگر کبھی کبھار ہم کمپیئر کرتے ہیں کچھ اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ہم ان کو اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اتنی آبادی ہے اور دوسری کمیونٹی کی تو ہم سے بھی بہت تھوڑی سی آبادی ہے مگر ان کی جو پارٹیسپیشن ہے ان کا جو ایک اپنا جو رول ہے وہ اتنا بڑا رول ہے. ان کے مفادات کے اوپر کسی قسم کی کوئی ضرب جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. ہمارے مفادات کو جو ہے دبا لیا جاتا ہے. اس طریقے کی جو سوچ آتی ہے وہ سوچ اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہمارا جو اپنا ایکشن ہے شاید وہ ایکشن جو ہے وہ لوکل ایکشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ایک اپنی آواز ہماری جو ایک اپنی شمولیت ہے جو ایک ہماری اپنی جو پریزنس ہے وہ پریزنس اس طریقے سے فیل نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی ایک پازیٹیو جس کو کہنا چاہیے کہ جو انوالومنٹ ہے کنٹریبیوشن ہے وہ نوٹ کی جا سکے. بالکل وہ ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے. جب آپ اللہ رب العزت نے بھی ایک اصول رکھے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی زمین کے اندر قرار پکڑا کرتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک تنظیم بڑی پاکستان کے اندر بھی یہاں پر بھی ہے اس پہ ہم ہمیشہ تنقید بھی کرتے ہیں اس کے حوالے سے بحثیں ہوتی ہیں مگر وہ لوگ انہوں نے یہی ایک اپنا رکھا ہوا ہے کہ مطلب انہوں نے کام کرنا ہے خدمت کرنی ہے اس سے وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں کہ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے. سوچنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرمائے. انشاءاللہ آئیے مل کر چونکہ ابھی شب جمعہ کا بھی آغاز ہونے والا ہے ہم اس جمعرات کے دن کے اندر ہیں تو مل کر ایک اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض ديوننا وأصلح أحوالنا واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے الہ العالمین پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں. الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. ہر طرح کی مشکلات مصیبتوں سے نجات عطا فرما. جو بھی احباب حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کا حج بخیر و عافیت انہیں منزل مقصود تک پہنچنا نصیب فرما. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار جو بھی احباب اپنے مختلف مرحومین کے حوالے سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں الہ العالمین جملہ مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے الہ العالمین ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرہ ور فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے حفاظت عطا فرمانا. الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.